بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں یہاں کے سرد مزاج کو بھی جانتا ہوں اور گرم مزاج کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کتاب و سنت کے مطابق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے باتیں کہی ہیں کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہے، اونچا اور نیچا دیکھتی ہے، اور یہی انسانی زندگی کا ایک سب سے خوبصورت باب کہہ لیجیے۔ انسانی زندگی میں کبھی امیری آتی ہے، کبھی غریبی آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی ہم امیر ہیں اور اچانک کاروبار میں نقصان ہوا اور ہماری ساری دولت لٹ گئی اور ہم سڑک پر آ گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب انسان جس نے آنکھیں کھولی غربت میں، جوانی گزاری غربت میں، لیکن اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے وہ آدمی بہت امیر ہو جاتا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ جہاں امیری اور غریبی آتی ہے وہیں انسانی زندگی میں کبھی خوشی بھی آتی ہے اور کبھی غم بھی ہوتا ہے۔ اچانک ہمارا بیٹا جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، دھیرے دھیرے ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ 9 یا 10 مہینے کے بعد خوشیوں کا ایک ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر اس گھر کو نصیب ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر کلکاریاں گونجنے لگتی ہیں۔ کسی نئے مہمان کی آمد ہوتی ہے اور اس کے گھر میں کوئی بچہ جنم لیتا ہے۔ وہ گھر خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا کہ آج میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس باپ نے شادی کرائی ہماری، وہ اپنی عمر کے ایک نازک مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ بیماریوں نے اس کو آ گھیرا ہے، اور ایک دن یہ آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چل بستا ہے، اور اسی گھر کے اندر پھر غم کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی زندگیوں میں ہوتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا ایک عنصر ہے۔ اس سے نہ آپ بچے ہیں نہ ہم بچے ہیں، اس سے نہ عام انسان بچا ہے نہ عالم بچا ہے، اس سے انبیاء کرام بھی نہیں بچے۔ خوشیاں بھی آئیں اور غم بھی آئے، ان کے گھر میں پیدائش بھی ہوئی اور انتقال بھی ہوا۔ آزمائشیں کئی طریقے کا رخ لے کر سامنے آتی ہیں، اسی لیے عرش والے نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری پریکشا لیں گے، ہم تمہارا ایگزام لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائش کی کیٹیگریز چینج ہو سکتی ہے، ہم تمہیں کئی طریقے کی آزمائشوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی آزمائش کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر آزمائیں گے، ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ،
کبھی آزمائش کی شکل یہ ہو سکتی ہے ہم تمہارے گھر میں فکر و فاقہ کر کے ہم تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی آزما سکتے ہیں۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ہم تمہارے مالوں میں نقصان کر کے تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں۔ وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے پھل فروٹ کھیتی باڑیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوکا مار کر، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانیں لے کر۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے باغات کھیتیاں باڑیاں برباد کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وہ ہمارے پیغمبر وہ ہمارے نبی میرے اس آزمائش میں میرے جو بندے پورے اتر جائیں، جو بندے کامل اتر جائیں، جو بندے پورے ہماری آزمائش کی بھٹی میں مبتلا کر کے نکھر کر سامنے آئیں اور خوشی ان آزمائشوں کی بھٹی میں جب ان کو آزمایا جائے تو پورے اتریں، ایسے میرے بندوں کے لیے آپ جنت کی بشارت دے دیجئے، ایسے میرے بندوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ آزمائش ہو سکتی ہے، ایک انسان مکمل انسان اسی وقت ہوتا ہے جس آدمی نے کبھی غریبی نہیں دیکھی ہو، دولت ہی دولت ہو اور پریشانیاں اس کے سامنے نہ آتی ہو، کبھی نہ آئی ہو، وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ اور جس انسان نے پریشانیاں دیکھی ہوں، کبھی خوشی اس کے پاس چھو کر بھی نہ گزری ہو، وہ انسان بھی مکمل انسان نہیں ہے۔ انسان کے کمپلیٹ ہونے کی اور انسان کے مکمل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اور سب سے بڑا مکمل انسان وہ ہے کہ جس کے پاس غم بھی آئیں اور خوشیاں بھی آئیں، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹے جائیں تو خوشیوں کے انبار بھی اس کے پاس آئیں۔ قرآن کی آیت ہمیں اسی سلسلے کی طرف کیئرفل کر رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں خوف ڈال کر آزمائیں گے۔ کبھی خوف و دہشت کے سائے میں لوگ جیتے ہیں، جیسے کبھی گجرات کا مسلمان خوف و دہشت کے سائے میں جیتا تھا، کبھی برما کا مسلمان خوف و دہشت کے سائے میں جیتا تھا، کبھی آسام کا مسلمان خوف و دہشت کے سائے میں جیتا تھا۔ مولوی جرجیز کی نگاہوں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جماعت کے بڑے لوگ جو کروڑوں کے شو روم کے مالک تھے احمد آباد کی سرزمین پر، لیکن ان کی دکانیں جلا کر خاک کر دی گئی ہیں۔ جو خود دوسروں کو لاکھوں روپے کی زکاتیں دیا کرتے تھے، احمد آباد میں کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بریڈ کے پیکٹ ان کے اوپر گرائے گئے، بسکٹ ان کے اوپر گرائے گئے، ایک روٹی کے نانے شبینہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ ایسے خوف و دہشت کے اندر وہ جیئیں گے، کس نے سوچا تھا؟ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان خوف و دہشت کے سائے میں جی رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج مسلمان کو چین و سکون کی دو ٹھنڈی سانسیں لینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہر جگہ کاٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ بیچارہ مارا جا رہا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ، مومنو تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں کو حکومت دیں گے، ہم تمہیں کو سربلندی دیں گے، ہم تمہیں کو عزت دیں گے، ہم تمہیں کو صاحب حکومت بنائیں گے، حکمرانی دیں گے، عزت دیں گے، لیکن شرط یہ ان کنتم مومنین، تم پہلے مومن بن کر دکھاؤ، پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ۔ شاید ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس لیے اس شرط کو ہم نے پورا نہیں کیا تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ دنیا کے کسی چپے میں
ہم چین و سکون کی سانس نہیں لیتے. اور جن کی تعلیم ہی یہ ہے وہ دیکھو آج کیسے گل چھرے اڑا رہے ہیں کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کرو. عیسیٰ مسیح نے کہا تھا بائبل اٹھائیے، جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو، اور اگر بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو دایاں بھی پیش کر دو. اور کوئی تمہارا اگر کرتا چھین لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کلومیٹر پیدل چلو، اور تنہائی دیکھو جہاں کوئی نہ آ رہا ہو تو اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کر دے دو. جن کی تعلیم یہ ہو دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بایاں گال پیش کر دو، آج وہ لوگ ہتھیار بنا رہے ہیں. ہتھیار آج وہ دنیا کے سب سے بڑے امن پسند ملک بنے ہوئے ہیں. عیسیٰ مسیح کی تعلیم کے مطابق تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اگر کسی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا تھا تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری عیسیٰ مسیح کی تعلیم کسی سے لڑنے کے خلاف ہے، تم نے میرا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا ہے، ہم تمہیں وائٹ ہاؤس بھی دیتے ہیں، اس کو بھی اڑا دو. جن کو عیسیٰ مسیح کی تعلیم کے مطابق کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ دیا، بے قصوروں کی لاشیں بچھا دی، نہ جانے کتنی عورتوں کو بدوا کر دیا. اور جس کے نبی کی تعلیم یہ ہو کہ بدلہ نہ لینا، دائیں گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دینا، آج وہ ملک دنیا کا ہتھیار بنانے میں نمبر 1 ملک بنا ہوا ہے. ہتھیار بنانے میں دنیا کا نمبر 1 ملک بنا ہوا ہے، اور ایسی ایسی جگہ بمباری کرتا ہے تاکہ لوگ ہم سے ہتھیار خریدیں اور دیکھ لیں ہمارے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں. ذرا تصور کیجئے امریکہ نے بھی اگر عمل کیا ہے تو معاف کیجئے گا عیسیٰ مسیح کی تعلیم پر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کیا ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر. ساری دنیا کا مسلمان آج خوف و دہشت کے سائے میں ہے. یمن کا حال دیکھ لو، سیریا کا حال دیکھ لو، آپ کا اپنا پڑوسی ملک پاکستان دیکھ لو، دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا ہے. مسجدوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کا قتل عام ہو رہا ہے. ایک بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اس کی ماں نماز پڑھنے کے لیے بچے کو جانے سے روکتی تو نہیں ہے، لیکن سر پہ بلیاں لیتی ہے، ہاتھ پھیرتی ہے اور اپنی انگلیاں چٹکاتی ہے، دعائیں دیتی ہے. اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، پتہ نہیں خیر و عافیت کے ساتھ میرے گھر پر لوٹ کر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. یا پاکستان کے اندر ہماری اس مسجد میں، جس مسجد میں میرا بیٹا نماز پڑھنے جا رہا، بم بسفوٹ تو نہیں ہو جائے گا، ہمارا بچہ مارا تو نہیں جائے گا، ہمارا شوہر زندہ بچ کر بھی واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. غرض یہ کہ خوف اور دہشت ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، جیسے پاکستانیوں کو آزمایا، جیسے یمن والوں کو آزمایا، جیسے شام والوں کو آزمایا، جیسے ہم نے گجرات والوں کو آزمایا، اور کبھی میرٹھ اور بھاگل پور کے لوگوں کو آزمایا تھا، کبھی آسام و برما کے لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. دیکھیں اس بھوک کی حالت میں میرا بندہ مجھ سے ہی مانگتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے. نبی اکرم گھر سے باہر نکلے ہیں، آئے ہے نبی اکرم گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق مل جاتے ہیں. رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے. دیکھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی. آپ باہر نکلتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ابو بکر صدیق بھی باہر مل گئے. کیا حال ہے اے ابو بکر، کیا حال ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں حال پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، رات کے اندھیرے میں نکلوں گا تو کیا حال ہوگا؟ کہ نہیں بتاؤ. کہا بھوک سے کروٹیں بدل رہا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا میرے بچے، میری بیوی کہیں میری کروٹوں کو بدل کر اندازہ نہ لگا لے کہ میں بھوکا ہوں، میں گھر سے باہر نکل آیا. کہا ابو بکر
اگر تم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہو تو محمد بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس گھر کا حال ہے جس کو اللہ نے کہا تھا زبان کھول دو جو مانگو گے دوں گا، اختیار دیا تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق سے پوچھا تم کو رات میں کیسے نکلنا ہوا؟ انہوں نے بھی اپنا پیٹ کھول دیا کہ پیٹ سے دبا جا رہا ہے، ملا جا رہا ہے، دیکھ لیجئے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے مکان پر چلتے ہیں۔ نبی اکرم کا، ابو بکر اور عمر فاروق پر مشتمل یہ تین لوگوں پر یہ قافلہ ابو ایوب انصاری کے مکان پر پہنچتا ہے۔ دروازے کو دستک دی جاتی ہے، ابو ایوب انصاری دروازہ کھولتے ہیں۔ کتنے اچھے مہمان، کتنے اچھے وقت میں میرے گھر آئے۔ آئیے ہم اور ہمارے جیسے کچھ مہمان اگر کسی کے گھر رات کے 2 بجے پہنچ جائیں تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں اسی وقت ٹپکنا تھا اس کو، اب اٹھو چائے بناؤ، اب اٹھو کھانا کھلاؤ، تمہارا مہمان رات ہی میں آیا ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں میری قسمت کھل گئی، کتنے اچھے مہمان میرے گھر پہ آئے، آئیے تشریف لائیے۔ دسترخوان لگا دیا، آپ لوگ بھوکے ہیں جی، یہ کھجور رکھے ہوئے ہیں، کچھ کچی کچھ پکی ہوئی کھجوریں، لیجئے ان کو تناول فرمائیے، میں ابھی بکری ذبح کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری نے بکری لی، گرا دیا، اس پر چھری رکھنے ہی والے تھے کہ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی۔ کہ ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ لوگ بھوکے ہیں اور میرے گھر میں بکری ہو میں ذبح نہ کروں؟ فرمایا اس بکری کا دودھ تمہارا بچہ ایوب پیتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، محمد اتنا بڑا ظالم نہیں کہ تمہاری بکری ذبح کروا دے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور تمہارے بچے کے دودھ کو چھین لے۔ نہیں نہیں، آیا ابو ایوب تم اس بکری کو ذبح نہیں کر سکتے ہو، اس بکری کا دودھ تمہارا بچہ پیتا ہے، چھوڑو۔ کہ اللہ کے رسول 1 سال کا بچہ اور ہے، ہاں اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ ذبح کیا، ویسی آؤ بھگت ہوئی جیسے ہم مولویوں کی ہوتی ہے۔ کباب بن گئے، قورمہ بن گیا، ہر آئٹم بن کے سامنے آیا۔ ابو بکر صدیق نے روٹی کا لقمہ ہاتھ میں لے لیا، عمر فاروق نے لے لیا، نبی اکرم نے بھی روٹی اٹھا لی، لیکن ابو ایوب کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو ایوب انصاری بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول آپ بھوکے تھے، ابو بکر بھوکے تھے، عمر بھوکے تھے، اور ہم نے بکری اور اس کا گوشت سامنے بکرا رکھ دیا ہے، قورمہ سامنے، کباب سامنے، روٹی سامنے، پراٹھا سامنے، اور آپ ان نعمتوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ طرح طرح کے کھانے دیکھ کر، قسم قسم کے کھانے دیکھ کر آپ نے جو جملے ادا کیے وہ یہ تھے، آئے ابو ایوب یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ آئے ابو ایوب ہم نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی، تو نے کھائی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ اے ابو بکر تم کو ہم نے جو نعمتیں دی تھی تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ تم نے اے عمر اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں تم اللہ کا شکر ادا کیے یا نہیں کیے؟ اس لیے نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ مولانا جرجیز کے سامنے آئٹم آ جائیں تو کہے گا الحمدللہ۔ میں اپنے اوپر ڈھال کے کہہ دیتا ہوں، دوسرے کا نام لوں گا تو برا لگے گا۔ ماشاءاللہ کیا کھانا بنایا، اللہ پکانے والی کو جنت دے۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو، یہ نعمتیں تم نے کھائی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور اس سے بھی زیادہ دردناک منظر یہ کہ پھر ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ روٹی کا سائز کیا تھا۔ بہار میں جاؤ تو چھوٹی چھوٹی روٹی بنتی ہے،
بنگال میں جاؤ تو چھوٹی چھوٹی روٹی ملتی ہے. آپ کے مئو میں آ جاؤ, بنارس سائیڈ میں چلے جاؤ یا اٹاوا ہمارے سائیڈ میں چلے جاؤ تو روٹی کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. پاکستان کی دھرتی پہ چلے جاؤ تو اتنی بڑی روٹی ملتی ہے کہ 5 آدمی ایک ہی روٹی کھا لیں. الگ الگ روٹی کا سائز ہمیں نہیں معلوم, نہ حدیث کی کسی کتاب میں بتایا گیا کہ روٹی کا سائز کیا تھا. ایک روٹی اٹھائی اور اس کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی. یہ گوشت کی 2 بوٹیاں بتلا رہی ہیں کہ روٹی کتنی بڑی ہوگی. اس روٹی سے 2 بوٹیاں کھائی جا سکتی ہیں, بس یہ سائز تھا. ایک روٹی پر 2 بوٹیاں رکھی اور اس روٹی کو موڑ دیا, اس روٹی کو موڑ دیا اور اس روٹی کو ابو ایوب سے کہا یہ روٹی ہے, اس کے اوپر 2 بوٹیاں ہیں, میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو, میری لخت جگر فاطمہ کو دے آؤ. آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, آج 15 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا, آج 15 دن ہو گئے میری بیٹی کو گوشت نصیب نہیں ہوا. ابو ایوب نے کیا کیا, وہ روٹی لی, کہا ٹھیک ہے پہنچا دیتا ہوں, اور اندر گھس گئے گھر میں اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ نے 15 دن سے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے پورا ٹفن تیار کر دیا, برتن 5-6 روٹی, گوشت کا پورا پیالہ, اور ابو ایوب انصاری جیسے ہی اس کو لے کر دروازے کی طرف بڑھے, نکلنا چاہا, نبی اکرم نے روکا, ادھر آؤ. کہا کیا ہوا, ٹفن میں کیا ہے, برتن میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول گوشت سے بھرا ہوا پیالہ اور روٹیاں کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ فاطمہ کے لیے. ادھر رکھ دو, سب رکھ دو, جتنا دیا اتنا دے کر آؤ. 1 روٹی اور صرف 2 بوٹی. آیا ابو ایوب, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اتنا کھانا کھا لے, اتنا کھانا کھا لے, اتنا اس کا پیٹ بھر جائے کہ جس رات میں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے پھر وہ ایسی نیند سو جائے کہ اس رات میں اٹھ کر وہ اپنے رب کو یاد نہ کر سکے, وہ اپنے مولا کو یاد نہ کر سکے, وہ اپنے پروردگار کو یاد نہ کر سکے. اے ابو ایوب, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اتنا کھانا کھائے کہ میرے رب کو یاد نہ کر سکے, اپنے پروردگار کو یاد نہ کر سکے, اپنے اللہ کو یاد نہ کر سکے. اتنا ہی کھلاؤ جتنا ضرورت ہو, ضرورت سے زیادہ نہیں. کچھ پیٹ بھوکا رکھو, خالی رکھو, تاکہ وہ رات کو اٹھ سکے اور اپنے رب کی عبادت کر سکے. کیسا منظر لگ رہا ہے. ابو بکر کو آزمایا, عمر فاروق کو آزمایا, نبی اکرم کو آزمایا, ہم تمہیں بھی آزمائیں گے بھوکا مار کر, بھوکا رکھ کر. یہاں 1-2 دن چولہا نہ جلے تو لوگ مولانا جرجیس جیسے لوگوں کے چکر لگانے لگتے, مولوی صاحب گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں, ابھی تک بہت اچھا گزر بسر چلتا تھا, اب تو گھر میں کھانے تک کی پھاکے تک کی نوبت آ گئی. اور مولوی جرجیس بھی کہتا ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے. اپنا گھر بیوی بچوں کو کھلا نہیں پا رہا ہے, لیکن تیرے لیے سب کچھ ہے میرے پاس. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. مثال دی نا, کروڑوں کی فیکٹریوں کے مالک کنگال ہو گئے. ہم تمہیں تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اور آگے والا جملہ دیکھو, وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم آزمائیں گے. جانیں, تمہاری جانیں, تمہارے بیوی بچوں کی جانیں, تمہارے رشتہ داروں کی جانیں, ہم جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. یہ آزمائش کا سب سے سخت ترین باب ہے. انسان اپنے کاروبار کے نقصان کو ایک مرتبہ بھول سکتا ہے, لیکن اپنے بچے کے انتقال کا غم بہت جلدی اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے. اس کا باپ انتقال کر جائے, اس کا غم جلدی نہیں نکلتا ہے. پیار کرنے والی بیوی اچانک فوت ہو جائے تو اس کا درد جلدی نہیں نکلتا ہے.
اور یہ آزمائش سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. اس لیے آج میری تقریر میں جتنے بھی واقعات ملیں گے آپ کو، ہر واقعے کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے. یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے شیرشک، میرا ٹاپک یہ ہے کہ کہاں کہاں رسول کے آنسو نکلے. یہ سمجھ لیجئے کہ کہاں کہاں اور کون کون سا مقام تھا جہاں نبی اکرم روئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، صبح کا سورج نہیں نکلا ہے، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، رات جا رہی تھی، دن آنے والا تھا. بالکل ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ایسے موقع پر جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ایسے ہی وقت کیوں پیدا کیا؟ دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا یا رات میں. ہاں سنیے، اگر نبی اکرم رات میں پیدا ہوتے تو رات دن سے افضل قرار دے دی جاتی، اگر دن میں نبی اکرم پیدا ہوتے تو دن رات سے افضل قرار دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں وقتوں کو خوشگوار بنانا تھا اور دونوں کو اہمیت دینا تھی. ابن قیم نے یہی تطبیق نکالی. رات جا رہی تھی اور دن کی آمد تھی، نہ رات پوری طریقے سے گئی تھی اور نہ صبح کا سورج ہی نکلا تھا. صبح صادق کے بعد، نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن سے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے اطلاع دی جاتی ہے عبد المطلب کو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر لگتے جگر آیا ہے، آمینہ نے چاند سا بچہ پیدا کیا ہے. عبد المطلب نے خوشخبری سنی، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آمینہ نے حیا سے گھونگھٹ مار لیا، چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی. عبد المطلب مبارکباد دے رہے تھے. محلے کی عورتیں، قبیلے کی عورتیں مبارکباد دے رہی تھی اور آمینہ بھی اس سے پہلے، اس بچے کو جنم دینے سے پہلے کئی مرتبہ عجیب عجیب خواب دیکھ چکی تھی. کبھی دیکھتی ہیں کہ مجھے جنت کی حوریں آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی ہیں میں آسمان کی بلندیوں پر ہوں اور پہاڑ اور بڑے بڑے اونچے اور ٹیلے بالکل معمولی نظر آ رہے ہیں، پہاڑ بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور اس روشنی سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلتا ہے اور اس روشنی سے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں. عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی. میرے بھائیوں، ہوا کا سرد جھونکا تھا. آمینہ کے بدن سے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش تھی. 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے محمد. اس نام پر بھی لوگوں کو بڑا تعجب تھا، عبد المطلب نے ایسا نام کیسے رکھا ہے؟ یہ اس علاقے کا پہلا نام تھا. اس نام پر لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. دھیرے دھیرے آمینہ نے 1.5 مہینہ اپنے بچے کو پال لیا. مکے میں وبا پھیلی تھی، بیماری پھیلی تھی. قبیلے بنو سعد سے کئی عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی کہ ہمیں اچھا انعام ملے گا. وہ مکے میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو بچے مل جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں محمد ابن عبداللہ آتے ہیں. محمد ابن عبداللہ کو لے کر وہ اپنے قبیلے میں جاتی ہیں. جو اونٹنی، جو سواری پہلے تھک تھک کر اور رک رک کر چلتی تھی، وہ اب راجدھانی سے بات کر رہی ہے. اور حلیمہ کی جس بکری کا دودھ اس کی اپنی بیٹی شیما کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اب بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. 4 سال حلیمہ نے اپنے پاس رکھا. پھر ایک جنگل کے اندر محمد ابن عبداللہ کو ایک آدمی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا محمد. وہ ان کو ایک ٹیلے پر لے گیا، زمین پر لٹا دیا، سینے
سینہ چاک کر دیا، دل نکال لیا، دل میں گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد اسی دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلتا ہے، گاؤں کے محلے کے لڑکے بھاگ کر آتے ہیں، حلیمہ سعدیہ سے کہتے ماں قتل محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ حلیمہ دوڑی دوڑی جنگل میں جاتی ہے، لیکن دیکھتی محمد ابن عبداللہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کو سینے سے لگاتی ہے، پوچھتی ہے بیٹے کیا ہوا؟ جب آپ نے اپنی زبان سے بتایا امی پتہ نہیں کون آیا تھا، اس نے میرا نام پوچھا تھا، میں نے نام بتایا تو وہ پہاڑی پر لے گیا، اس نے میرے سینے کو چاک کر دیا، دل نکالا، دل سے گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا، زمزم سے دھونے کے بعد دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ کہتی ہے تیرا دل نکالا؟ ہاں۔ تو نے دل کو دیکھا؟ ہاں۔ گوشت کا لوتھڑا نکال کر پھینکا تو نے دیکھا؟ ہاں۔ بیٹے کیا سنا رہے ہو؟ جس کا دل چیر دیا جائے، سینہ چیر دیا جائے، ان کو ان تمام چیزوں کا ہوش نہیں رہتا، پھر تجھے ہوش نہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ تو یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور وہ آمینہ کے پاس لے کر آ گئی۔ پھر 2 سال آمینہ نے رکھا اور 6 سال کے ہو گئے، تب آمینہ اپنے ماں کے گھر، اپنے باپ کے گھر محمد ابن عبداللہ کو لے کر جاتی ہے، ننیال میں پہنچتی ہے۔ محمد اپنے ننیال میں پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینہ رہتے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی خالوں کے ساتھ 1 مہینہ قیام کرتے ہیں، پھر مدینہ سے لوٹ رہے ہیں، ماں نے انگلی پکڑی، چلو بیٹے اب اپنے دادا کے گھر چلو، چلو بیٹے اب تم اپنے چاچا کے گھر چلو، چلو بیٹے اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد آمینہ جب لوٹ کر محمد ابن عبداللہ کو لے کر آ رہی ہے، لوٹا کر تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام کا نام ہے ابوا۔ اس مقام ابوا پر جناب محمد رسول اللہ کے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ نے کہا بیٹے چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں۔ آمینہ نے انگلی پکڑی اور پہلی مرتبہ محمد ابن عبداللہ 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں۔ آمینہ اشارہ کرتی ہے یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ محمد ابن عبداللہ اتنا جان چکے تھے کہ اس قبر میں جو آدمی لیٹا ہے وہ حال فی الحال اٹھنے والا نہیں ہے، وہ جلدی سے بیدار ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھا اور غم کے آنسو اس موقع پر پہلی مرتبہ جناب محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ یہ 6 سال کی عمر تھی، پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ باپ کی قبر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب جب شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام نہیں۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو، ماں نے کسی طریقے سے تسلی دی، سمجھایا بجھایا اور پھر انگلی پکڑ کر لے کر چلی۔ ابھی 20 قدم چلی تھی، بمشکل 30 قدم چلی تھی، نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کی قبر کو پھر دیکھ لیا، پھر محمد ابن عبداللہ کی انگلی کو چھڑایا، دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کی قبر سے لپٹ گئی، اپنے شوہر کی قبر پہ گر گئی اور جیسے ہی گری آمینہ کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ باپ کی قبر کو دیکھا تو آنسو، ابھی آنسو خشک نہیں ہونے پائے تھے، آمینہ ہی نے سمجھایا تھا بجھایا تھا، بیٹے کے آنسو پہنچے تھے کہ اسی قبر کے پاس اپنے ماں کو بھی دیکھ لیا کہ میری ماں کی روح بھی نکل گئی، میرے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ماں کی انتقال کی بات جب نبی کی سمجھ میں آئی تو اپنے ماں کا چہرہ دیکھا، یہ دوسرا موقع تھا جو اسی جگہ پھر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا، یہاں پھر محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی طرح گھر لایا گیا۔ اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کے لیے جا رہے تھے، کرنے کے لیے علاقے کی ایک بھیڑ تھی،
جب آمینہ کو مٹی دی جا رہی تھی، سارا جو بھی مٹی دینے والے لوگ تھے بڑے غمگین نظروں سے، نگاہوں سے روتے ہوئے مٹی دے رہے تھے، اور سب کی نظریں اس یتیم بچے کے اوپر پڑی تھی کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اب تو ماں بھی چلی گئی۔ جب سارے لوگ مٹی دیتے ہوئے محمد کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس وقت محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے۔ یہ تیسرا موقع تھا جب آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا نا کہ جب یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب شروع ہوا تو پھر ان آنسوؤں کے سیلاب نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے آنسوؤں کی۔ ابھی دیکھیے وہ کون کون سے مناظر ہیں میرے بھائیوں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ دادا نے نبی اکرم کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ دادا بھی اپنی عمر کی دہلیز کو پہنچ چکے تھے، لیکن فکر تھی تو یہی تھی کہ اس پوتے کا کیا ہوگا، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، 8 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں بھی نازک مراحل سے گزر رہا ہوں، میرا انتقال ہو گیا تو اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی پرورش کی فکر ہے، لیکن عرش والا عبد المطلب کی اس فکر و سوچ پر مسکرا رہا ہوگا، اور شاید میرے پیارے ساتھیوں، اس نے تو خیر پورا خاکہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کسی کی پرورش کیسے، اس کا ایک نظام اپنے حساب سے چلتا ہے، لیکن عبد المطلب کو کیسے بتایا جائے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کی پرورش کے پورے نظام کا خاکہ عرش والے نے تیار کر رکھا ہے، تم جاؤ، رخصت بھی ہو جاؤ گے تب بھی اس کی پرورش میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس بچے کو آگے چل کر ساری کائنات کے لیے سید ولد آدم بنانا ہے، سید الانبیاء بنانا ہے، ہمیں اس بچے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے۔ یہاں دادا کی اپنی عمر کو پہنچے اور محمد ابن عبداللہ کی عمر 8 سال ہوئی کہ دادا بھی چاچا کے سپرد کر چکے۔ دادا کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہ باپ کی محبت ملی، 6 سال سے زیادہ مجھے ماں کی محبت بھی نہیں ملی۔ 6 سال میں 4 سال تو حلیمہ کے گھر گزر گئے، 2 سال مجھے اپنی ماں کے گھر ملے، یہاں تک کہ 2 سال ہی میں اپنے دادا کی محبت پا سکا۔ عرش والے نے کیسا نظام بنایا، یا دادا بھی انتقال کرے گئے، دادا کا انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی طرح لوگوں نے سنبھالا، نبی اکرم کی آنکھیں خشک ہوئی جب جنازہ اٹھتا ہے عبد المطلب کا اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے، جب سارے لوگ عبد المطلب کی قبر کو مٹی دے رہے تھے، اس وقت مٹی کو دیکھتے ہوئے محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آپ اس وقت بھی رو رہے تھے، آپ کی نگاہیں اشک بار تھی۔ ایک یہ موقع تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کے آ جانے کا۔ دیکھتے جائیے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھا پہلی بار تو آنسو، وہیں اپنے ماں کا انتقال ہوا تو آنسو، ماں کو دفن کیا گیا تو آنسو، عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آنسو، عبد المطلب کو دفن کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ چچا نے پالا، پرورش کی، لیکن چچا نے کچھ زیادہ لمبی مدت تک پرورش کر لی، اور اسی اسنا میں محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگتے ہیں، اور اس معاملے میں جو پریشانی آتی تھی، اور مکے کے لوگ جب نبی اکرم کو ستاتے تھے تو آپ کا وہی چچا ابو طالب سینہ تان کر آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ایک دن بلایا، عرب کے لوگ آئے، مکے والے، ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے،
اب اپنے بھتیجے کو روک لو، نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. کیا کر لو گے؟ اپنے حساب سے بات کی لیکن کافی غصے میں تھے. اے ابو طالب، آپ کو بچہ پالنا، میرا بچہ لے لو، پالو اس کو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اپنا بھتیجا میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا. ابو طالب نے جواب دیا، واہ کتنا اچھا فیصلہ ہے، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں، پال پوس کر ساڑ کر دوں، بڑا کروں، اور بدلے میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں، لو اس کو تم قتل کر دو. کیا فیصلہ لے کے آئے ہو؟ میرا بھتیجا مانگ رہے ہو، اس کے بدلے میں اپنا بیٹا دے رہے ہو. تمہارے بیٹے کو میں کھلا پلا کر بڑا کروں، ساڑ بنا دوں، اور بدلے میں میرے بھتیجے کو لے کر تم قتل کرو، یہ فیصلہ لے کر آئے ہو میرے پاس. کسی طرح رخصت کیا، لیکن ڈر لگ گیا، یہ کافر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے بھتیجے سے بات کی اور اکیلے میں بات کی، میرے بھتیجے میری اوپر حد سے زیادہ بوجھ مت ڈال. آج یہ لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے، بھتیجے چھوڑ دے، کیوں تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تیری جان کے دشمن ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے جو تو دعوت دے رہا ہے. اس موقع پر آپ نے پہلی مرتبہ حق گوئی سے جو جواب دیا وہ یہ تھا، چچا جان اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لے آئیں اور دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند لے کر آئیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند کا توڑنا سورج کا اکھاڑنا ناممکن ہے، لیکن یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت سے باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اے چچا جان اگر میرا وجود آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے تو آپ ہٹ جائیے، میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا. ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کی نظروں میں نظریں ڈالی، محمد ابن عبداللہ کی اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ یہ کہہ رہے تھے، چچا جان آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے، ہم آپ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتے. لیکن رہا مجھے دعوت حق سے روکنے کی بات، تو یہ سورج لائے چاند لے آئے یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے آسان نہیں ہو سکتا کہ میں دعوت حق سے رک جاؤں. یہ کہہ کر آپ جانے لگے. بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے بلایا، ابو طالب نے بلایا اور کہا بھتیجے تیری آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا، جا جتنا تجھے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے بلاتا جا، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تیری طرف نظر ٹیڑھی کرنے کی جرات بھی کر لے. آئے میرے بھتیجے جا، تجھے اللہ نے جو پیغام دیا اس کو پورا کر، میرے جیتے جی کوئی تیرے اوپر ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی، ٹیڑھی نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا. اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور پھر موقع آیا، ایک دن یہ چچا بھی اس دار فانی سے جانے لگا، مرض الموت میں مبتلا ہے. خبر آتی ہے جناب محمد رسول اللہ کے کانوں میں آواز آتی ہے، آپ کے چچا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے. اپنے چچا کی بیماری کی خبر سنتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اس موقع پر میرا چچا کہیں اسی حال میں انتقال نہ کر جائے، اگر حالت کفر میں مر گیا تو بڑا برا ہوگا، جہنمی ہو جائیں گے. چلو آخری موقع پر شاید بھتیجے کا درد سمجھ لیں، میرے دل کی آواز سمجھ لیں. لیکن ایسے موقع پر آپ اندر جاتے ہیں جب ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، قریش کے کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسے نازک موڑ پر محمد ابن عبداللہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے چچا سے کہا، میرے چچا آپ کی چاچا آفری کے سپرد ہو رہی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یہ بیماری ایسی ہے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. آئے میرے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. اگر سب کے سامنے کہنے میں شرم آ رہی ہے تو اے چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور میرے کانوں نے لا الہ الا اللہ سن لیا تو قیامت کے دن میں اللہ
اللہ تعالیٰ سے آپ کی شفاعت کرا لوں گا، اللہ سے آپ کی سفارش کرا لوں گا، کیونکہ آپ نے قدم قدم پر میری حمایت کی ہے، قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ اے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے۔ ادھر ابو جہل نے کہا آخری وقت میں مسلمان ہو جاؤ گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ بہت برا عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے باپ یہی کرتے آئے، میرے دادا یہی کرتے آئے، جلدی نہیں چھوٹتا یہ۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب کیا اپنے باپ کا دھرم، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ اور بھی لوگوں نے کہا، لوگ کہیں گے ڈر گیا، ڈرپوک تھا ابو طالب۔ ابو طالب کے سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے اے بھتیجے ضد نہ کرو، مجھے بار بار لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور مت کرو، بار بار مت کہو۔ آئے میرے بھتیجے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مروں۔ بھتیجے نہیں، ضد نہیں، میں تمہیں اپنے انتقال کے بعد مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے انتقال کے بعد لوگ کہیں گے محمد نے آخری وقت میں ڈرا دھمکا کر اسلام قبول کروا لیا، میں نہیں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، میں اپنے باپ اپنے دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ اور ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ابو طالب کی سانسیں اکڑ گئیں، انتقال ہو گیا، اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کو دیکھ کر آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور درد صرف یہ تھا، تکلیف اس بات کی تھی کہ میرا چچا حالت کفر میں مر گیا، میرے چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کا میرے چچا نے اقرار نہیں کیا۔ جب ابو طالب کو مٹی دی جا رہی تھی تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے چچا کی محبت میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر بیٹھے، نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی اور دعا کی، اللہ میرا چچا میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا تھا، میرا چچا میرے لیے آڑ بن جاتا تھا، میرا چچا میرے لیے ڈھال بن جاتا تھا، اللہ جب بھی میرے اوپر مصیبت آئی میرے چچا نے میرا ساتھ دیا، آئے اللہ میرے چچا کو بخش دے، آئے اللہ میرے چچا پر رحم فرما۔ ادھر آواز دی، ادھر دعا کی، ادھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آ جاتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرے جو حالت شرک میں مر گئے ہیں، جو مشرک ہیں۔ نبی ہو کر بھی میں تمہاری نہیں سنوں گا، کسی مسلمان کی نہیں سنوں گا، اگر کسی مشرک کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو اے نبی میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، اے محمد میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، کسی مسلمان مومن کی نہیں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی اس دعا کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا اے محمد نہیں سنوں گا میں تیری دعا، تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تو کسی کافر کے لیے کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرط محبت میں اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن عرش والے نے ریجیکٹ کر دیا۔ شرک قبول نہیں ہے، سب منظور ہے، کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ میں بخشوا لوں گا، لیکن کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں مر گئے تو شرک کہتے کسے ہے؟ شرک ہے کیا؟ شرک کو اگر ہم اپنے ہندی میں یا سنسکرت زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو ہوگا بہو دیووادیت، بہو ایش پوجا، بہت سے خداؤں کی عبادت، بہت سے معبودوں کی بھکتی۔ اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح تم سب کا ایک ہی برہما ہے، ایک ہی ایشور ہے۔ جس طرح اس عورت کو
پتنی نہیں کہا جاتا ہے جس کے بہت سے مرد ہوں، بہت سے آدمی ہوں، جس طرح اس کو پتنی نہیں کہا جاتا ہے ویشیا کہا جاتا ہے، ویشیا، ایسے ہی ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے ایشور کی بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ویشیا سمان ہیں۔ رگ وید کہتی ہے، یجروید کا منتر تو کھل کر یہ ہے کہ یچتیو یوپم مما نستسما دیویشوری رشا، یچتیو یوپم مما نستسما دیویشوری رشا۔ یچتی یاچنا کے معنی سنسکرت میں ہوتے ہیں مانگنا، اور یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے، مانگو یو اس سے، اور 2 بار یو آ رہا ہے۔ سنسکرت ویاکرن دیکھو آپ، یچتی مانگو، یو اس سے وہی ہے، مانگو اس سے وہی ہے، پم مما دینے والا، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیویشو دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہاری جھولیاں نہیں بھر سکتا ہے۔ وہی برہما ہے برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس، جو مانگنا ہو اسی سے مانگو۔ یجروید اور رگ وید کے ان منتروں کو قرآن اس طریقے سے پیش کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ سب کی سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی کو قرآن نے یوں کہہ دیا، ادعونی استجب لکم، او میرے بندوں مجھ سے مانگو، او میرے بھکتوں مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ دینے والا میں ہوں، چھیننے والا میں ہوں۔ محمد رسول اللہ جب بھی نماز پڑھا کرتے تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا، یہ پرارتھنا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے تو چھین لے ساری دنیا مل کر اسے دے نہیں سکتی۔ یہ شرک ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہو، یہ بھی شرک ہوا۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے اسکول میں پین مانگ لیتا، بھائی میں پین گھر بھول آیا ہوں تم دے دو، تو یہ بھی شرک ہوا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے بیوی کو مشکل کشا نہیں، خدا سمجھ کر نہیں پکارا ہے۔ ہم نے بچے کو جس سے پین لیا ہے اس کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہے، بلکہ بیوی کو بھی محتاج جانا ہے، کیونکہ میری بیوی نے کھانا دے ضرور دیا ہے ہمیں، لیکن آٹا لا کر میں نے اسے دیا تھا، مرچ مسالہ لا کر میں نے دیا تھا، سبزی لا کر میں نے اس کو دی تھی، وہ میری محتاج ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لیکن جب کسی کو محتاج نہیں مشکل کشا سمجھ کر پکارا جائے، تم ہی سب کچھ ہو، تم دے دو، تو یہ چیز شرک کہلاتی ہے۔ ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں میرے بھائیوں آنسو تھے، ابو طالب کی حالت کفر میں مرنے پر محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ آپ کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا، اور وہ بیٹا ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا تھا، ابراہیم۔ آپ کے تو سارے بیٹے انتقال کر گئے، قاسم بھی، عبداللہ بھی، یہ تیسرا بیٹا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا یہ بھی انتقال کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس تیسرے بیٹے کے انتقال پر بہت غم ہوا، اتنا غم ہوا کہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك لمحزونون۔ آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو اس طریقے سے پرکٹ کر رہے ہیں، اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں، میرے بیٹے تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ ان العین تدمع
اس دنیا سے چلے جانے سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. والقلب یحزن، میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی خوش نہیں ہے. مکمل انسان اسی کو کہتے ہیں جس نے غم بھی دیکھے ہوں، جس نے خوشیاں بھی دیکھی. اور محمد رسول اللہ پر غم کے پہاڑ ایسے توڑے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ان العین تدمع، آنکھیں اشک بہا رہے ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہے. لیکن اس کے باوجود ضابطہ دیکھیے، اصول دیکھیے، توحید پر استقامت، ایکیشور واد پر مضبوطی دیکھیے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا، چیخوں گا نہیں، تیری موت پر میں واویلا نہیں بچاؤں گا، شور نہیں بچاؤں گا. میں وہی جملے اپنی زبان سے نکالوں گا جس سے میرا مولا راضی ہو، جس سے میرا رب راضی ہو، خوش ہو. ہم ایسے جملے نہیں کہیں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. بہت سی عورتیں جب بچے مر جاتے ہیں، ہاں میرا بیٹا، اب ٹافی کس کو دیں گے، اب کھلونا کون کھیلے گا، کبھی کبھی کھلونا، اب اس کھلونے سے کون. یہ سب جاہلیت کے نعرے ہیں اور ان سب پر گرفت ہے. صرف آنسو بہا سکتے ہو فرط محبت میں، کیونکہ اس پر کنٹرول نہیں. ہر باپ کو غم ہوگا اپنے بیٹے کے انتقال کا، بیٹی کے انتقال کا، آنسو بہا سکتے ہو. لیکن ایسے موقع پر بھی اپنے بیٹے کے انتقال یا بیوی یا بھائی یا باپ کے انتقال پر بھی آپ کو یہی کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا زبردست ایکیشور بات. اے اللہ، ہم سب اللہ ہی کی امانت ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب اسی کی امانت ہیں. پیدا ہوئے تو وہ چاہے تو ایک دن میں چھین لے، وہ چاہے تو 100 سال کی زندگی دے دے. اور میں پرسوں میرا پروگرام تھا جتوا پور، گورکھپور سے دور جا کر بالکل نیپال کے بارڈر پر جتوا پور پروگرام تھا. وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی سے ملو، ملاقات کی، اس کی عمر 115 سال. پرسوں کی بات بتا رہا ہوں. اللہ جس کو چاہے 115 سال کی بھی زندگی دے دیتا ہے، اور چاہے تو 1.5 سال کا بچہ محمد سے چھین لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے ایسے کوئی جملے نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا مولا ناراض ہو جائے، ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، لیکن میرے بیٹے تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں، اداس ضرور ہوں، پریشان ضرور ہوں. بیٹے کی انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہاں آنسو دکھانا مقصد ہے، یہ دکھانا مقصد ہے کہ ایک یہ موقع ہے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے کا. اسلام کی پہلی جنگ کا اعلان ہو گیا، جنگ دھرم یدھ. اس جنگ کے بارے میں بڑے بڑے اخبار سیاہ کر دیے گئے. اسلام تلوار سے پھیلا، محمد نے جنگیں لڑی. مجبور کر دیا گیا تھا جنگ کرنے پر. آپ ہی بتائیے، پاکستان بار بار سیز فائر کا النگھن کرتا رہے، بار بار ہمارے دیش کے سینکوں کا سر کاٹ کر لے جاتا رہے، تو ہندوستان کب تک برداشت کرے گا؟ آخرکار کبھی تو اس کا منہ توڑ جواب دے گا. یہی صورتحال تھی محمد ابن عبداللہ کے سامنے. مسلمان حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مکے کے لوگ حبشہ کے بادشاہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کو نکالو، مکے میں بھیجو. مکے میں بھی نہیں رہنے دے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ مدینہ جا رہے ہیں. اور جب مدینہ میں بھی رہنے کو جب دوبر کر دیا اور ادھر بھی षड्यंत्र و سازشیں رچنے لگے، تو آخر کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ آخر جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جنگ کرو، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ 313 ایک طرف، 1000 ایک طرف. یہ 313 مسلمان، یہ 1000 سے زیادہ کافر. یہاں تلوار ہے کسی کے پاس تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے تو زرہ نہیں ہے، گھوڑا ہے تو اس پہ لگام نہیں ہے. ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے. اور معاف کیجئے گا، 313 جنگجو صحابہ، اور جنگ بدر میں گھوڑے صرف 2. ایک کے پاس تلوار ہے تو دوسرے کے پاس تیر ہے، اس کے پاس کمان ہے تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے. اور یہاں 1000 جوان
ادھر بوڑھے بچے سب جوڑے گئے، سب جوان بوڑھے جب جوڑے گئے تو 313، وہاں 1000 کا لشکر ہے صرف جوانوں کا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا. کس کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ناستکوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ منع نہیں کر رہا ہے اچھا سلوک کرنے سے جنہوں نے تمہارے دین کے سلسلے میں قتال نہیں کیا. لم يقاتلوكم في الدين، جس نے دین میں تمہیں قتال نہیں کیا، تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں نہیں مارا. ولم يخرجوكم من دياركم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان تبروهم وتقسطوا اليهم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ بھی اپناؤ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن کافروں کو صحابہ نے قید کیا تھا اور جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی، ان میں آپ کے سگے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور جن کو قید کیا گیا ان میں آپ کا سگا داماد ابو العاص بھی شامل تھا. میرے بھائیوں، جب عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو کسی نے ڈھیلا کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے چچا عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے. پوچھا کیوں کیا ایسا؟ کہا آپ کے چچا روتے تھے تکلیف سے تو آپ روتے تھے، مجھے آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. چچا کی تکلیف کو آپ کی اپنی تکلیف سمجھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چچا روتا تھا تو میں روتا تھا. یہ تو محبت ہے. چچا کی تکلیف مجھے میرے اوپر بھی تکلیف بن رہی تھی، یہ محبت ہے. مجھے چچا کی محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نیائے کا، ججمنٹ کا، انصاف کا مڈر کر دو گے. ایسا تو میں نے حکم نہیں دیا. جاؤ میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو اگر تم نے ڈھیلا کیا ہے تو سارے کافروں قیدیوں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر ان کے پیروں کی بیڑیوں کو، ان کے کافروں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے تو میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو. وہ جنگ بدر کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے جنگ کرنا یہ کہیں سے بھی خلاف توقع نہیں ہے. ہمیں ہندو دھرم کی کتابیں بھی مہا بھارت وغیرہ کا یدھ شو کرتی ہوئی ہیں. 100 کورب اور 5 پانڈو لڑ رہے ہیں اور کرشن جی 5 پانڈو کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حق پر تھے، اس لیے کہ وہ ظالموں کے خلاف لڑ رہے تھے. کرشن جی نے انہی کا ساتھ دیا جو حق پر تھا، جو سچائی پر تھا. میرے بھائیوں، اگر اپنے حقوق کی لڑائی اور آزادی ہمیں پوری نہ دی جائے اور ہمارے مذہب کو گالیاں دی جائیں، محمد رسول اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو میرے بھائیوں پھر اسلام بھی اجازت دیتا ہے جنگ کرنے کی، اسلام بھی اجازت دیتا ہے جہاد کرنے کی. ویسے تو بہت نرم ہے میرے بھائیوں. آپ نے کبھی کسی کافر کو اپنی بستی سے نہیں نکالا میرے بھائیوں، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی. یہاں تک کہ مکہ کی حکومت جب نبی کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے باوجود آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. ورنہ صحابہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. بہت تم نے ستایا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر ہمیں مجبور کر دیا، آج تو ہم بوٹی کریں گے. اور اللہ کے نبی دوسری سائڈ میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، ساتھ غلط کہہ رہے ہیں، آج کا دن بوٹی کر دینے کا
کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو کرپا اور دیا کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو چھما کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے. محمد رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا, کہا جاؤ تم سب آزاد ہو. پہلی جنگ ہو رہی ہے اسلامی, جنگ بدر. صحابہ جا رہے ہیں, دیکھیے ایک طرف غم بھی آ رہا ہے, خوشی بھی آ رہی ہے, اور یہ ایسا موڑ ہے جہاں خوشی جس دن پہنچی اسی دن غم بھی پہنچا. یوں سمجھ لو کہ عید کے دن ہمارے بیٹے کا انتقال. کیسا لگے گا؟ عید کے دن ہماری بچی کا انتقال کیسا لگے گا اس باپ کو؟ خبر آتی ہے حضرت رقیہ کو چیچک نکلی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم جنگ بدر میں نہیں جا سکتے, میری بیٹی کو تمہاری بیوی کو چیچک نکلی ہے, تم اس کی دیکھ ریکھ کرو, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مجاہدین کو جنگ میں لڑنے کا ملے گا, اور اگر ہم جنگ جیتتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں تو تمہارا بھی اس میں حصہ لگے گا, کیونکہ تمہیں مجبوری نے روکا ہے. عثمان غنی اپنی بیوی کی رقیہ کی خدمت میں لگ گئے, علاج میں لگ گئے, اور یہاں جنگ شروع ہو گئی. کسی چیز کا جب افتتاح ہوتا ہے تو اینڈ بھی ہوتا ہے. مولانا جرجیس نے اگر بولنا شروع کر دیا ہے تقریر تو ختم بھی کریں گے. جنگ ہوئی اور جنگ اختتام کو بھی پہنچ گئی. اس جنگ میں کامیابی ملی, 70 کافر مارے گئے, 70 کافر قید کر لیے گئے. صحابہ جشن منا رہے ہیں, آپ کی طرح جشن نہیں, ہیپی نیو ایئر, شراب کی بوتلیں پی پی کر ہیپی نیو ایئر. صحابہ جشن منا رہے ہیں, خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تیری مدد تھی, آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے تو نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگے تھے. صحابہ خوشی منا رہے تھے, محمد رسول اللہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. سب کو خوشی تھی, نبی بھی خوش ہے, پہلی جنگ اور شاندار کامیابی. ابھی خوشیاں منانے میں لگے کہ ایک قاصد دوڑتا ہوا آتا ہے. اسی میدان بدر کے اندر محمد ابن عبداللہ کے کان میں کہتا ہے آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہیں رہی, رقیہ کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیو, جس دن میدان جنگ میں فتح ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے, جشن منایا جا رہا ہے, خوشی نصیب ہوتی ہے, اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال بھی ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ سے پوچھو, اس وقت رسول کی حیثیت سے نہیں, ایک باپ کی حیثیت سے ہر انسان غور کرے کلیجے پر کیا گزری ہوگی, محمد رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی. حضرت رقیہ میری بیٹی, اور اس دن جس دن میں جنگ میں کامیاب ہوا اسی دن اس کا انتقال. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی طرف جا رہے ہیں, معاملہ دور کا تھا, پہنچنے میں دیر ہوتی ہے, گھر پہ پہنچتے ہیں, جواب ملتا ہے رقیہ کا جنازہ لے کر جایا جا چکا ہے. کچھ لوگ دفنانے کے لیے چلے گئے, عثمان غنی بھی اپنی بیوی کو قبرستان کی طرف لے گئے. اللہ کے نبی نے پیچھا کیا, تعاقب کیا, یہ منظر بڑا عجیب و غریب ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جناب محمد رسول اللہ ایسے موقع پر قبرستان پہنچتے ہیں, ایسے موقع پر قبرستان پہنچتے ہیں. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے رسول رحمت کے اندر, ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ قبرستان پہنچتے ہیں کہ رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا, قبر میں اتارا جا چکا تھا, مٹی دی جا رہی تھی. جناب محمد رسول اللہ ایسے موقع پر پہنچتے ہیں, آپ کو اپنی بیٹی کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے, محمد ابن عبداللہ کو رقیہ کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. جب آپ نے دیکھا صحابہ مٹی دے رہے ہیں, عثمان مٹی دے رہے ہیں, آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی اپنے دونوں ہاتھ سے رقیہ کی قبر پر مٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. لکھا ہے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کے اندر
محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ کے آنسو کے قطرات قبر پر دی جانے والی مٹی کے اوپر بھی گر رہے تھے. آپ اس موقع پر رو رہے تھے. آپ نے یہ شکایت نہیں کی کہ عثمان تھوڑا سا انتظار اور کر لیتے, تھوڑا اور رک جاتے, میں بھی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لیتا, یا یہ نہیں کہا رک جاؤ, یہ جتنی مٹی دی جا چکی ہے اس کو ہٹاؤ, مجھے میری بیٹی کا چہرہ دکھلاؤ. آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا, نہ یہ کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کر دی. میرے بھائیوں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. آپ کا بیٹا بمبئی کام کرتا ہے یا باپ کا انتقال ہو جائے, آپ باپ کی اس میت کو اس وقت تک دفن نہ کریں جب تک کہ بیٹا بمبئی سے آپ کے مئو نہ آ جائے. یہاں تک کہ وہ بنارس تک تو صحیح ٹائم پہنچ جا رہا ہے, لیکن بنارس سے یہاں تک آنے میں پھر اس کو ٹائم لگ رہا ہے. یاد کرو امام العصر کو, یاد کرو میرے بھائیوں ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کو. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ میرے گھر پر مجھے نہ رکھا جائے, 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے اور جلدی سے مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا محدث ہے میرے بھائیوں, جو امام العصر کہلاتا ہے, جس نے حدیث کی خدمت بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. آج کل بڑے بڑے مدنی اپنی تحقیق نہیں, علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق پر لکھ دیتے ہیں صحیح البانی. میرے بھائیوں, جس حدیث کو البانی نے صحیح قرار دیا اس کے اوپر پھر انگلی اٹھانے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی ہے. ایسا امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس سے پہلے وہ وصیت کر رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو 2 گھنٹے سے زیادہ مجھے میرے گھر پہ نہ رکھنا, بلکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے قبرستان لے جانا. یہی سنت ہے, یہی حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ کی. جب تمہارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے, اچھا ہو یا برا, نیک ہو یا بد, جلدی سے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دو, جلدی سے اس کو اس کے قبر کے حوالے کر دو. میرے بھائیوں, یا انتظار کیا جاتا بیٹا آ رہا ہے, میری بیٹی آ رہی ہے, فلاں جگہ بھی آئی ہے, اس جگہ شادی کر دی, آ رہی ہے, ابھی 5 گھنٹے اور لگیں گے, ابھی 6 گھنٹے اور لگیں گے, اور اس کے لیے وہ ٹھنڈی مشین منگائی جاتی ہے اور اس میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ڈیڈ باڈی بدبو نہ دے. نبی اکرم نے رقیہ کو مٹی دی, لیکن یہ نہیں کہا کہ عثمان تم نے تھوڑا انتظار اور کیوں نہیں کیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو. یہی حال آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب کے ساتھ بھی ہوا. زینب سفر کر رہی ہے, پیٹ میں حمل ہے. حمار ابن اسود نے تیر مارا. یہاں 2 قسم کے واقعات ملتے ہیں. ایک میں تو یہ ہے کہ تیر اونٹنی کو لگا, اونٹنی زخمی ہو کر گر گئی. جب اونٹنی گری تو زینب بھی گری, اور زینب جب گری تو پیٹ کا بچہ پیٹ میں مر گیا. اور اس صدمے کو حضرت زینب زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے, اور اس واقعے کو لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے, اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے جس کی طرف علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے اس واقعے کو, کہ زینب اونٹنی پر سوار تھی, پیٹ میں حمل تھا. حمار ابن اسود نے اونٹنی کو ہی تیر مارا تھا, لیکن تیر نشانے سے چوک گیا اور وہ تیر بجائے اونٹنی کے لگنے کے زینب کے پیٹ میں لگتا ہے. حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی, آپ نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا, اسی حال میں مدینہ لائے. جب زینب کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا پیٹ کا مر گیا ہے, پیٹ پھٹا, زمین کے اوپر بچہ گر گیا تھا, وہ مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا, تو زینب پھر اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا بھی انتقال ہوا. جب حضرت زینب کو مٹی دی جا رہی تھی, جب زینب کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور مٹی دی جا رہی تھی, اس وقت جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن یہاں ایک صحابی چیخ رہے ہیں, اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, آپ کو بھی آنسو آ رہے ہیں, آپ بھی رو رہے ہیں. فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دی ہے. اے ساتھیو, یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے لیے بہت مارے کھائی
ستایا, ابو جہل نے بھی اس کو ستایا, مکے کے کافروں نے بھی اس کو ستایا, اس کے گال پر تھپڑ مارے گئے, یہاں تک کہ میری بیٹی نے زینب نے میرے دین کے لیے میرے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. آپ مٹی دیتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. ایک یہ آنسو بھی تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر گرتے ہیں. جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. اسی لیے اس سال کا نام ہی پڑ گیا غم کا سال. اور دونوں بڑے بڑے حادثے اسی سال رونما ہوئے. ابو طالب نبی کو کوئی چوٹ پہنچاتا تھا تو ابو طالب کھڑے ہوتے تھے. نبی کو کوئی قبیلے اور قوم کے لوگ پریشان کرتے تھے تو ابو طالب مدد کرتے تھے. اور خدیجہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی پتھر نبی کے سر پہ مارتا تھا تو خدیجہ اس پتھر کو کی چوٹ کو اپنے اوڑھنی کے دامن کو پھاڑ کر نبی کے زخمی سر پر اس کی پٹی باندھتی تھی اور مرہم رکھتی تھی اور تسلی دیتی. ابو طالب بھی چلے گئے جو سب سے بڑا سہارا تھے, ادھر خدیجہ بھی چلی گئی جو حوصلہ بڑھاتی تھی, نبی اکرم کا قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیتی تھی. جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو جناب محمد رسول اللہ رو رہے تھے. جب خدیجہ کو دفن کیا جا رہا تھا اس موقع پر بھی نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور خدیجہ کی محبت کو آپ پوری زندگی اپنے دل سے کبھی نکال نہ سکے. او لوگو سنو, او لوگو سنو, کان کے پردے کھول کر سنو. جو لوگ دو دو بیویوں کے مالک ہیں اور بڑی بیوی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, بعد میں جو شادی کی چھوٹی عمر کی آئی اسی کو زیادہ سمجھتے ہیں, وہ کان کے پردے کھول کر سنیں. خدیجہ جیسی بوڑھی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کر دیتی ہے, اتنا خوش کر دیتی ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی محمد رسول اللہ دوسری شادی نہیں کرتے. جب تک خدیجہ زندہ رہی نبی نے دوسری شادی نہیں کی. اور ایک دن تو ایسا ہوا قربانی کا گوشت سامنے آیا, بقرعید پہ اونٹ کا گوشت سامنے آیا. حضرت عائشہ نے بھلی ہوئی بوٹی نکال دی, اس ہڈی میں گوشت لگا ہوا تھا. نبی اکرم سے کہا کھائیے. اللہ کے نبی نے ایسی پلیٹ اٹھائی, ایسی مٹی کا برتن, اس میں ہڈی میں لگا ہوا گوشت, آپ نے اس ہڈی کو اٹھایا اور ایسی آپ اپنے منہ تک لے جاتے ہیں لیکن واپس کر دیتے ہیں, پھر منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں, پھر منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ بیٹھ گئی, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آج تو خوشی کا دن ہے, قربانی کا دن ہے, اور آپ کے لیے میں نے تازہ تازہ گوشت بنایا ہے اور آپ رو رہے ہیں, کھا نہیں رہے ہیں. آج قربانی کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو یہی دکھانا تھا, آج آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ اور اس موقع پر اللہ کے رسول جو جواب دیتے حضرت عائشہ جیسی خوبصورت اور جوان عورت کے سامنے بھی فرماتے ہیں, عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے. کاش آج میری پیاری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی. آج میری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ کھانا تناول فرماتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, اے اللہ کے نبی میں بار بار دیکھتی ہوں آپ اس بڑھیا کو نکال نہیں پا رہے ہیں دل سے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں. ہم جیسی خوبصورت عورتیں آپ کے پاس ہیں, ایک نہیں کئی بیویاں آپ کے پاس ہیں, جوان عورتیں آپ کے پاس ہیں, اور آپ اس 66 سال کی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ زبان کو لگام دو, تم عائشہ خدیجہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی ہو. عائشہ خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب ساری دنیا مجھے چھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے میری تصدیق کر رہی تھی. جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی, مجھے جادوگر کہہ رہی تھی, مجھے ساحر کہہ رہی تھی, مجھے مجنون کہہ رہی تھی, اکیلے خدیجہ میرے سامنے کھڑی تھی اور ساری دنیا کو جواب دے رہی تھی. میں نے راتیں گزاری ہیں, میں نے دن گزارے ہیں, میں نے گھنٹے سیکنڈ منٹ گزارے ہیں. رب کعبہ کی قسم محمد سچے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے
اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ میرے سر توڑ رہے تھے اور پیشانی سے میرا خون ٹپک رہا تھا تو خدیجہ اکیلے میرے سر پر خون صاف کر رہی تھی، پٹی باندھ رہی تھی اور مجھے تسلی دے رہی تھی۔ اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں، اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں۔ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے یہ گوشت کب کھائیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، رو لیے، بڑاس نکل گئی، خدیجہ کی یاد آ گئی، لیکن اب بتائیے کہ گوشت کیسے کھائیں گے؟ فرمایا جب تک میری خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں بھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کو گوشت پہنچایا۔ میرے بھائیوں یہ منظر دیکھیے، یہ سکھایا ہے اس نبی نے اگر کسی کی بیوی عمر میں بڑی ہو تو وہ ویسے رہے جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے بھی محمد رسول اللہ کا کیسا دل جیتا تھا، اس بوڑھی عورت نے بھی محمد رسول اللہ کے کلیجے کو کیسے ٹھنڈا کیا تھا۔ خدیجہ کے انتقال پر نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک اور موقع تھا جب جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جانے لگا۔ پہلے پوچھا کیا کریں، کسی نے مشورہ دیا پکڑے گئے سب کو قتل کر دو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ تو یہی مشورہ دیتے، لیکن نبی اکرم نے اس تجویز کو تسلیم کیا چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کچھ مال لے کر۔ ہوتا نا کورٹ سے کبھی کبھی جب ضمانت ملتی ہے تو موٹر سائیکل، پسٹل، بندوق کچھ نہ کچھ ضمانت کے طور پر لگانا پڑتا ہے۔ یہاں یہ طے ہوا کہ تم اپنا قیدی لے جاؤ اور اتنا مال دے جاؤ، ایک جرمانہ لگا دیا۔ قیدی کتنے تھے سنیے، قیدی کتنے تھے 70۔ مال فکس کر دیا اتنا مال لاؤ قیدی لے جاؤ۔ رشتہ دار آئے اپنا اپنا قیدی لے گئے، کتنے قیدی چھوٹ گئے 69، 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک بچ گیا۔ اس کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنے قیدی کو چھڑا سکے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بچ گیا وہ کون تھا؟ انصاف دیکھیے، جو بچ گیا وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کا سگا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص تھا۔ آپ نے کہا ابو العاص کیا سوچ رہے ہو، چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میرے داماد ضرور ہو لیکن مال تمہارے گھر والوں سے بھی لیا جائے گا۔ جب زینب کو پتا چلا میرے شوہر کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور ہمارے گھر والوں کے پاس مال نہیں ہے تو حضرت زینب نے آخری راستہ یہ اپنایا کہ اپنے گلے کا ہار جو یمنی عقیق کا بنا ہوا تھا، خوبصورت ہار جو حضرت خدیجہ نے زینب کی ماں نے زینب کے نکاح کے موقع پر اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر زینب کو دے دیا تھا۔ میری بیٹی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب اس ہار کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تم دلہن بن کے جا رہی ہو، لو اپنے گلے کا ہار اتار کر یمنی عقیق کا وہ ہار اپنی بیٹی زینب کو پہنا دیا تھا۔ زینب اس ہار کو اپنی ماں کی نشانی سمجھ کر پہنتی تھی، لیکن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جب کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں تھا تو اپنے گلے کا ہار اتار دیا، جیسے آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جیل سے اپنے زیور تک بیچ ڈالتی ہیں۔ زینب کو بھی درد آیا اپنے شوہر کا، انہوں نے ہار نکالا اور اپنے دیور سے کہا، رومال میں لپیٹ دیا، رومال میں ایک کپڑے میں، اور کہا میرے ابو کو دے دینا۔ کیا کہا؟ میرے ابو کو دے دینا محمد رسول اللہ کو، اور کہنا آپ کی بیٹی کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر اس ہار کے بدلے میں میرا شوہر چھوٹ سکتا ہو پتی تو چھوڑ دیجئے، ورنہ اور کچھ نہیں۔ دیور سامنے کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، ذرا آ گیا مال، کیا لائے ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا پھر کیسے؟ کہا آپ کی بیٹی زینب نے یہ رومال دیا ہے۔ کہا ادھر لاؤ دیکھیں کیا مال دیا ہے۔ رومال کھولا، جو اٹھایا، یہ تو میری بیٹی زینب اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ آئے ابو العاص کے بھائی،
زینب کے دیور یہ تو کیا لے آیا ہے؟ یہ تو میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بیوی خدیجہ نے یہ ہار اتار دیا اور میری بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، اور آج میری بیٹی نے اپنی ماں کی آخری نشانی بھی دے دی. آپ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے، اور ایسے تڑپنے لگے جیسے مرغے پر چھری چلائی جائے اور چھوڑ دیا جائے تو جیسے وہ تڑپتا ہے ایسے ہی اللہ کے رسول تڑپنے لگے. اور صحابیوں سے فرمایا میرے ساتھیوں، محمد کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کی یہ نشانی لے لے، اپنی بیٹی سے چھین لے. میں یہ ہار واپس نہیں لے سکتا ہوں، یہ ہار تو زینب کو واپس جائے گا، میں خدیجہ کی نشانی نہیں لے سکتا ہوں. اگر تمہاری اجازت ہو، تم سب کا مشورہ ہو تو زینب کو کہ شوہر کو بغیر مال لیے چھوڑ دیتا ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، جب سارے سر و دلی بیٹھک ہوتی ہے تو اس میں یہ پاس بھی کر لیا جاتا ہے یہ جہاز اغوا ہو گیا ہے، ہمارے 300 قیدی قندھار میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا مجبوری ہے، 5 آتنکوادیوں کو چھوڑنے پر مصر ہیں، چلو نکال دو، بغیر کچھ لیے ہوئے وہ ہمارے آدمی چھوڑ دیں، تم ان کو چھوڑ دو. اور حکومت کو جھکنا پڑتا ہے، کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے. نبی اکرم نے کہا یہ ہار نہیں لے سکتا اور کچھ ہے بھی نہیں اس کے پاس جو دے دے. اگر تم سب کا مشورہ ہو، میرا اکیلا نہیں، ہائے ہائے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں اگر تم سب کا مشورہ ہو. یہاں تو لوگ اکیلے اکیلے بدیش گھوم رہے ہیں، بغیر کسی کے مشورے کے گھوم رہے ہیں، پارٹی میں سینئروں کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے لیکن گھوم رہے ہیں. ہم کو کہتے ہیں کہ یک بولو یہ بولو ورنہ پاکستان جاؤ، خود پاکستان گھوم کے آ رہے ہیں. سیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر تمہاری اجازت ہو، تمہارا مشورہ ہو تو. آواز آئی صحابہ نے اللہ کے رسول نہیں چھوڑ دیجیے. ابو العاص کو چھوڑا گیا لیکن کہا ابو العاص ایک شرط ہے، مال تو نہیں ہے تمہارے پاس دینے کو لیکن ایک چیز ہے دینے کو، وہ دے دو، میں اسی کو مال فدیہ سمجھ لوں گا. کہا کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہوگا تو میں ضرور دے دوں گا. آپ نے کہا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا تم کافر ہو، میری بیوی مومنہ ہے، لہذا کافر کے ساتھ مومنہ بیوی نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے تم وعدہ کرو کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے. تم میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں سمجھ لوں گا تم نے مال دے دیا اور اسی مال فدیہ کو سمجھ کر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. ابو العاص نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے. اور ابو العاص جب چھوٹ گئے تو انہوں نے بھی چپکے سے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جب سب لوگ سو رہے تھے تو رات کی تاریکی میں چپکے سے زینب کو نکال کر محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا. اور پھر نبی اکرم نے کہا اے ابو العاص میں انتظار کروں گا تمہارے اسلام لانے کا، اگر تم اسلام لے آتے ہو تو میں زینب کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب ابو العاص اپنے قرض سے ادا ہو گئے اور سب معاملات سے ادا ہو گئے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. اسی پرانے مہر کے عوض نکاح جدید پر دوسرا نکاح پڑھا کر اسی پرانے والے مہر پر کوئی نیا مہر نہیں متعین کیا، اسی پرانے مہر پر نیا نکاح پڑھا کر آپ نے حضرت زینب کو ابو العاص کے حوالے کر دیا. آپ نے اپنا وعدہ بھی نبھایا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ انصاف ایسا، اور اس موقع پر اپنی بیوی خدیجہ کا ہار جو زینب اپنے گلے میں پہنتی تھی اس ہار کو دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک اور موقع دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، کچھ لوگ آتے ہیں اے اللہ کے نبی کافر ہیں، ہمارے قبیلے میں گاؤں میں کچھ پورا گاؤں مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، تھوڑی سی دھکا دینے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو بھیج دیجئے، کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے، تھوڑا سا زور لگائیں گے پورا کا پورا میرا گاؤں اسلام لے آئے گا، میرا قبیلہ پورا کا پورا خاندان اسلام لے آئے گا. اللہ کے رسول نے ان کی بات کو سمجھ لیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ دھوکہ کھا گئے، عالم الغیب نہیں تھے کہ پتہ لگا لیتے. آپ نے کہا اچھا. آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور 70 قاریوں کو
70 صحابہ کو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا، ان کے گاؤں میں چلے جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو، یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے 70 لوگوں کو بھیجا، ابھی مسلمان زیادہ تھے بھی نہیں، اور 70 لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان لوگوں نے کے ساتھ جب 70 صحابہ جا رہے ہیں کافروں کے ساتھ، تو گاؤں میں قبیلے میں گھسنے سے پہلے وہ لوگ پہلے ہی سے تعینات تھے، گاؤں والے قبیلے والے۔ ان لوگوں نے اشارہ کر دیا اور ایک پہاڑی کی جانب سے پورا کا پورا قبیلہ آیا اور ان 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیتا ہے، ان کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر جناب محمد رسول اللہ کو ملی، آپ نے جن صحابہ کو بھیجا وہ سارے کے سارے صحابہ قتل کر دیے گئے، وہ تو اس گاؤں میں جانے سے پہلے ہی مار ڈالے گئے، ان 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی روتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے 1 مہینے تک کنٹینیو ریگولر 1 مہینے تک فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، ہر نماز کے بعد آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی، آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اور ہر رکعت ہر نماز کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ تو ان کو بھی ہلاک کر دے، ان کو بھی برباد کر دے، جنہوں نے میرے 70 صحابہ کا قتل کیا ہے، اے اللہ ان کی صفوں میں پھوٹ ڈال دے، اللہ ان کو تاس ناس کر دے، اللہ ان کے قدموں میں زلزلے پیدا کر دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ 1 مہینے تک جناب محمد رسول اللہ روتے رہے، 1 مہینے تک آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ رہا، اور آپ جب بھی نماز پڑھاتے تو روتے، قنوت نازلہ پڑھتے تو روتے، اس لیے کہ علم کا سب سے بڑا سمندر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کو سکھایا جا رہا تھا، یہ ارادہ تھا یہ صحابہ جب سیکھ جائیں گے تو ان کو ان بستیوں میں بھیجا جائے گا جو لوگ عربی زبان نہیں بولتے، دوسری زبان بولتے، لیکن 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ کتنا بڑا علمی نقصان تھا، کتنا بڑا علمی نقصان تھا۔ ایسے سمجھ لو جیسے ایک آدمی بیچارہ پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا ہو، جیسے ابوالکلام جو مر گئے، راشٹرپتی ہمارے دیش کے رہ چکے تھے، کتابوں کے کیڑے تھے، وہ اخبار بیچ بیچ کر پڑھے، لیکن انہوں نے کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میں اخبار بیچ کے پڑھتا تھا۔ یہاں لوگ ڈھنڈورا پیٹتے، میں چائے بیچا کرتا تھا۔ دیش کا راشٹرپتی کبھی ڈھنڈورا نہیں کیا، پرائے راشٹرپتی بننے کے بعد بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اخبار بیچ بیچ کر پڑھا۔ وہ تو ان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ پیپروں میں نکلا کہ تو اخبار بیچا کرتے تھے، جب میڈیا والوں نے اس کو نکالا۔ یہاں دیش کا پردھان منتری بننے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹ رہا، میں چائے بیچا کرتا تھا، میں چائے بیچا کرتا تھا۔ میں اٹاوا کا رہنے والا ہوں، کبھی ملائم سنگھ نے نہیں کہا کہ میں بھینسیں چلاتا تھا، کبھی نہیں کہا، لیکن ہم لوگوں کے ماں باپ بتاتے ہیں کہ وہ بھینسیں ہو گئی ہیں، سب چلایا، لیکن کبھی نہیں کہا۔ لیکن ہوتا ہے کچھ لوگ جادوگر ہوتے ہیں بیچارے، جن کے پاس شبدوں کا جادو ہوتا ہے اور وہ اپنے شبدوں کے جادو سے سوچتے ہیں یہی ہمارے لیے جادو کی چھڑی ہے، لیکن یہ جانتے ہیں وہ کہ عوام اب بے وقوف نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب مندر و مسجد کا مدعا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اب وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب وکاس اور ترقی یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بھی جانتے ہیں وہ۔ اس لیے اب دیکھیے حالات کروٹ بدلنے لگے ہیں اور لوگ ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں، ورنہ دلی میں دیکھ لو، کوئی سوچتا تھا کیجریوال 67 سیٹیں لے آئے گا، اور جس کے نام کا جادو چل رہا تھا وہ 3 میں سمٹ جائے گا، اور جو اس سے پہلے والی حکومت تھی وہ 0 کھاتا بھی نہیں کھلے گا۔ کوئی سوچتا تھا؟ پبلک اب ہوشیار ہو چکی ہے۔ اللہ میری قوم کو ستبدی دے، عقل سلیم دے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی عقل دے، اتنا ہی کہوں گا۔ میں پرچار کرنے تھوڑی آیا ہوں کس کو ووٹ دو، بس اتنا ہی کہوں گا، ستبدی دے، اپنا ووٹ دینے کے لیے صحیح عقل عطا فرما۔ مسلمان بٹ گیا تو دوسرے آ جاتے ہیں، مسلمان جب متفق ہوا تو چھڑی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اب ہم دوسرے لائن سے اتر رہے ہیں، اسی بات کا ڈر لگتا مئو والوں کو، پٹری سے کب اتر جائے گی۔ میرے بھائیوں چلیے آگے بڑھتا ہوں میں۔ میرے بھائیوں یہاں 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، 70 صحابہ، اور اللہ کے رسول 1 مہینے تک روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
آپ کی بیٹی زینب کے انتقال پر آنسو، لیکن جب زندہ تھی تب ان کی ایک بیٹی تھی، زینب کی بھی ایک بیٹی تھی، اور بعض نے لکھا بیٹا تھا، اور بعض نے لکھا کہ بیٹا یا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی بھی تھی، نام تک لکھا، اس بیٹی کا نام امامہ تھا، اور بعض نے لکھا نہیں امیمہ تھا۔ جہاں کنی کے عالم میں ہے، زینب کی بیٹی چھوٹی سی بچی ہے، روح نکلنے والی ہے، تڑپ رہی ہے، زینب نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ میرے ابو سے کہو زینب کی بیٹی آپ کی نواسی تڑپ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، آئیے تھوڑا سا دیکھ لیجئے میری بیٹی کو۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر آتی ہے آپ کی بیٹی زینب بلا رہی ہے، آپ کی نواسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی زینب سے کہہ دو جو ہے وہ اللہ کا ہے، اگر لے لے گا تو وہ اس کی امانت ہے، صبر کرو اور اگر وہ اپنی امانت لینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، باہر سے آئے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، جاؤ بھیج دیا۔ بیماری اپنی نواسی کو بھی دیکھنا نہیں گئے، دین کی دعوت کے آگے۔ بیٹی نے قسم دلا کر بھیجا میرے باپ سے کہنا کہ تمہیں تمہاری بیٹی اللہ کا واسطہ دیتی ہے کہ میری بیٹی زینب کی بیٹی امیمہ یا امامہ بڑے جانکنی کے عالم میں آئی، اور ایک بار دیکھ لیجئے جب اللہ کا واسطہ دیا اس قاضد نے کہ آپ کی بیٹی نے اللہ کی قسم دی، تو نبی اکرم اٹھ گئے، حضرت سعد کو، حضرت معاذ کو اور کئی صحابہ کو لے کر آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا چلیے۔ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا گیا، زینب نے اپنی بیٹی نبی اکرم کی گود میں ڈال دی۔ یہ لیجیے امیمہ، یہ لیجیے امامہ کو یا امیمہ کو۔ شاید وہ بیٹی محمد رسول اللہ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ محمد رسول اللہ نے جیسے ہی اس بچی کو اپنی گود میں لیا، اس کی سانس اکھڑ گئی، اس کی سانس نکل گئی، ٹوٹ گئی۔ امیمہ یا امامہ نے محمد رسول اللہ کی گود میں انتقال کیا۔ جس وقت امیمہ یا امامہ نے محمد رسول اللہ کی گود میں ہاتھ میں اپنی آخری سانس لی، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی نواسی کی آخری حالت دیکھ کر آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ لیکن جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بیٹی ہم سبھی تو اللہ کی امانت ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئے زینب، تیرا باپ رسول ہے، نبی ہے، خدا نہیں ہے، بالفاظ دیگر گاڈ نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، دیوتا نہیں ہے، تیرا باپ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، انسان ہے، بس اللہ کا دودھ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ آئے زینب، تجھے بھی موت آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیسا پیغام دے رہے ہیں؟ توحید سے بھرا ہوا پیغام دے رہے ہیں۔ اور دنیا میں صرف اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے یہاں آنے والے نبی کو انسان مانتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس نے اپنے درمیان آنے والے مہان پروش کو منشیہ مانا ہو، انسان مانا ہو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھ لو، انہوں نے رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا، کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ ہمارے سکھوں کو دیکھ لو، مولوی جرجیت امرتسر گیا ہے، میں نے گولڈن ٹیمپل دیکھا ہے، میں نے سکھوں کا گردوارہ دیکھا ہے، میں نے گرو نانک کی مورتی دیکھی ہے، نانک کی مورتی کے نیچے نانک بھگوان لکھا ہوا دیکھا ہے۔ مولوی جرجیت ابھی 2-4 دن پہلے یہ آپ کا لمبنی گیا، نیپال گیا، ابھی 2 دن پہلے میں نیپال میں تھا، میں لمبنی گیا، میں نے گوتم بدھ کی مورتی بھی دیکھی ہے، جہاں گوتم بدھ آئے تھے، گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے بدھ بھگوان لکھا ہوا ہے۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا، سکھوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا، ہندو بھائیوں نے رام اور کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، جینی بھائیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ، اللہ کا کیا بیٹا کہہ دیا۔
اللہ کا پتر کہہ دیا. دنیا میں جتنے بھی آئے سب کے درمیان انسان آئے تھے. ان مہان پرش تھے, یہ مہاتما تھے, مہان پرش تو تھے لیکن بھگوان نہیں تھے. لیکن ان لوگوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا. لیکن محمد رسول اللہ کو اسلام نے انسانی کا درجہ دیا, اللہ کا, بھگوان کا, دیودوت کا درجہ نہیں دیا. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اسی لیے ہمارے نبی کی شان میں ویدوں میں جو منتر آئے ان منتروں میں بھی نبی کو پرش کہا گیا. وید احمد پرش مہانیمادتو ورل تپسا, احمد نام کا آدمی جنم لے گا, پرش وہ انسان ہوگا, مہانیمادت بڑا مہان پرش ہوگا, دت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا, ورل تپسا وہ بہت زیادہ اللہ کا نام لے گا. پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا, اسی کی بات مان لینا. یعنی آیا سورگ میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, پیراڈائز میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے, انسان ہونے کا حق صرف قرآن نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے اور بتایا ہے کہ محمد ایک انسان تھے اور مثلکم تمہاری طرح تھے. جیسے تمہارے دو ہاتھ اس کے بھی دو ہاتھ, تمہارے دو پیر محمد کے بھی دو پیر, تمہاری دو آنکھیں محمد رسول اللہ کی بھی دو آنکھیں. تم کھاتے تھے پیتے ہو چلتے ہو, محمد رسول اللہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے. تم شادیاں کرتے ہو, محمد رسول اللہ کی بھی بیویاں تھی. تمہارے بچے ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ کے بھی بچے تھے. قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اسی طریقے سے رہنے دیا جس طریقے سے آئے. حالانکہ بہت سے مسلمانوں نے بشریت سے نکالنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہنے کی کوشش کی وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے اللہ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام رہے گی. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ان اہل حدیثوں کے ہوتے ہوئے, ہم اہل حدیثوں کے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ کبھی تمہاری نسلوں میں رائج نہیں ہونے دیں گے. آگے چلیے. نواسی کو گود میں لیا تو آنکھوں میں آنسو. احد کا میدان ہے, احد کا میدان ہے, جنگ میں زبردست شکست ملی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں, 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں, 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی ایک ایک لاش کو دیکھ رہے ہیں, یہ میرا ساتھی, یہ میرا ساتھی, یہ میرا صحابی, سب پہ روتے جا رہے ہیں. اور ایک لاش کے پاس آ کر رک گئے, یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی پہچانیے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے پہچانوں؟ ناک کاٹ لی گئی, کان کاٹ لیا گیا, گردن کاٹ لی گئی, پیٹ پھاڑ دیا گیا, کلیجہ پیٹ سے نکالا گیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کلیجے کو کسی نے کچا چبانے کی کوشش کی لیکن کھا نہیں سکا, تھوک دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا کی لاش ہے, حضرت حمزہ ہے, حمزہ کی لاش دیکھی, میرے چچا ہیں. بیٹھ گئے چچا کی لاش پر. وہاں سے صفیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, سنتی ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا, دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ کے نبی کہتے ساتھیوں روکو صفیہ کو, روکو, اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی مت دکھاؤ, دور کر دو. صفیہ اپنے بھائی کے یہ ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی ہے, میری پھوپھی اپنے بھائی کا یہ منظر نہیں دیکھ سکتی ہے. صحابہ نے روک لیا, نہیں تم نہیں جا سکتی ہو. کہا مجھے معلوم ہے میرا بھتیجا روک رہا ہے, مجھے معلوم ہے محمد کے کہنے پر تم مجھے روک رہے ہو. کہا ایسا ہی سمجھ لو, میں نہیں جانے دوں گا. کہتی ہے تو محمد کو بلاؤ. کہا اللہ کے نبی آپ کی پھوپھی آپ کو بلا رہی ہے. اللہ کے نبی گئے, کیا بات ہے بھتیجے, اگر تو یہ سمجھتا ہے
کہ مجھے میرے بھائی کی لاش کی خبر نہیں تو تم غلط سوچ رہے ہو. بھتیجے مجھے معلوم ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، اس کی گردن کاٹی ڈالی گئی ہے، اس کا کان کاٹا جا چکا ہے، اس کی ناک کاٹی گئی ہے، اس کا پیٹ پھٹا ہے، کلیجہ باہر نکلا پڑا ہے، یہ سب میں پہلے سن چکی ہوں، صرف دیکھنا باقی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ساتھیوں جب سب معلوم ہی ہے تو دکھا دو اس کو اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی. صفیہ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو رونے لگی. آپ نے کہا تھا پھوپھی میں نے کہا نا تم رو دو گی، تم نہیں کنٹرول کر پاؤ گی. فرمایا اس لیے نہیں رو رہی ہوں محمد میرے بھتیجے کی، میرا بھائی کی حالت بری کر دی گئی ہے، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ایک ہی بھائی دیا ہے. اگر ایسے 70 بھائی بھی ہوتے تو میں اس اسلام کی خاطر ان کو اس حال میں دیکھتی تو میں خوش ہوتی. اپنے چچا کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے ہیں تو نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو، اور آسمان پر نظریں ڈال کر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا جتنے لوگ قیامت تک تیری راہ میں قتل ہوں گے وہ صرف شہید کہلائیں گے. یہ میرا چچا ہے جس کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے، پیڑ پھاڑ دیا گیا ہے، کلیجہ نکال دیا گیا ہے. اے اللہ میں چچا کو سید الشہداء کا درجہ دے رہا ہوں، قیامت کے دن ان کو تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھانا. پھر ایک ایک لاش کو دفناتے جا رہے ہیں، سب کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. ایک لاش ایسی آ گئی ہے کہ اس کے پاس کفن چھوٹا ہے، سر چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپایا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. نبی اکرم نے دیکھا، پوچھا کس کی لاش ہے؟ جواب دیا مصعب ابن عمیر کی. آپ مصعب ابن عمیر کی لاش کے پاس بیٹھ گئے، کوشش کی، سر چھپایا تو پیر کھل گیا، پیر چھپایا تو سر کھل گیا. فرمایا پیر گھاس ڈال دو، سر چھپا دو، سر چھپا دو اور گھاس ڈال دو پیروں پر، جاؤ یہ کفن ہو گیا. آپ کے مصعب ابن عمیر کے پیروں پہ جب گھاس ڈالی جانے لگی اس وقت نبی اکرم رونے لگے، اور آپ اس وقت اتنا روئے کہ ایک صحابی پوچھ بیٹھے اللہ کے نبی اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر اتنا نہیں روئے جتنا مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر رو رہے ہیں. فرمایا مصعب ابن عمیر کی اسی چادر کو جو چھوٹی تھی اسی کفن کو پکڑ کر یہ وہی مصعب ہے جب اسلام نہیں لایا تھا، کافر تھا تو ایک دن میں ایک کپڑا پہنا کرتا تھا، اور جو کپڑا ایک بار پہن لے وہ دوبارہ اپنے جسم پر وہ کپڑا نہیں پہنا کرتا تھا. آج مصعب ابن عمیر کو دیکھو، جب اللہ کو پیارا ہوا تو کفن بھی پورا نصیب نہیں ہو رہا ہے، کفن بھی پورا نہیں مل رہا ہے. سر چھپاؤ تو پیر، پیر چھپاؤ تو سر. اے مصعب میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا، دنیا میں ہم ناکام نہیں ہیں، ہم تمہارے کفن کا انتظام نہیں کر سکے، اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے. اے مصعب جاؤ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے. میرے پیارے ساتھیوں اس منظر کو آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو. کتنے آنسوؤں والے واقعات ہیں. ایک واقعہ اور سن لو، اور دلچسپ واقعہ ہے، دلچسپ کا مطلب دردناک واقعہ ہے. آپ نے بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، نام ہے قیس. کیوں آئے ہو؟ اسلام قبول کرنے آئے. چہرہ کھل گیا، قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ میں جشن کا ماحول پیدا ہو گیا. بیٹھے ہیں قیس. آپ نے کہا قیس آج تم اسلام لے آئے ہو، تمہارے سارے گناہ جو پچھلے تھے معاف کر دیے گئے، سب مٹ گئے، لیکن آج میں تم سے کوئی ایسا گناہ سننا چاہتا ہوں جس گناہ پر تمہیں اب بھی افسوس ہے، اسلام لانے کے بعد بھی. سب سے زیادہ افسوس کس گناہ پر ہے بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد بھی نہیں بھول پا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سن لیں گے؟ کہا ہاں. صحابہ بیٹھے. فرمایا اللہ کے نبی میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا جب میں کافر تھا، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، مجھے سفر کی ضرورت پیش آ گئی، ٹریول کرنا پڑا،
لیکن بچہ 15-20 دن 1 مہینے میں پیدا ہونے والا تھا اور مجھے سفر سے 4-5-6 مہینے کے بعد لوٹنا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی اگر لڑکا پیدا ہو تو پالنا اور لڑکی پیدا ہو تو دفن کر دینا زندہ. میں یہ کہہ کر چلا گیا. 25-30 دن کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. میری بیوی نے میرے ڈر سے میری بچی کو اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا. پرورش کرو, میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اے اللہ کے نبی, جب میں لوٹ کر آیا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بچے کا کیا ہوا؟ تم تو خوشخبری لانے والی تھی, کیا ہوا؟ کہا نہیں, گھر میں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا, میں نے اس کو دفنا دیا. او, مرا ہوا پیدا ہوا تھا. اے اللہ کے نبی, اسی حال میں 4 سال گزر گئے. میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا. ایک دن میں بازار سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی میری گھر میں. میری بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں نے کہا کاش میرے پاس بھی کوئی بچہ ہوتا. میری بیوی بولی جب تمہیں اس بچی پر اتنا پیار آ ہی گیا تو کیوں نہیں پرورش کر لیتے ہو اس کی؟ کہا جب میری ہے ہی نہیں تو کیا پرورش کر, یہ تو تمہاری بہن کی ہے. کہا نہیں, یہ بچی تمہاری ہے. میں نے تو ڈر کے مارے کہہ دیا تھا کہ کہیں زندہ دفن نہ کر دو. اب اگر تمہیں اس بچے سے اتنی محبت ہے تو اب اس کو پال لو. اے اللہ کے رسول, میں نے اجازت دے دی. ہاں میری بیوی, اس بچی کی پرورش کرو. اب کچھ بھی کہے میں دفن نہیں کروں گا. کچھ دن گزر گئے. لوگوں کو دھیرے دھیرے پتا چل گیا کہ میں ایک بچی کا باپ ہوں. سماج نے جینا حرام کر دیا, سوسائٹی نے جینا تنگ کر دیا, مجھے مجبور کر دیا اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا آئے میری بیوی بچی کو نہلا دو, دھلا دو, میں لے جا رہا ہوں اس کو دفنانے. میری بیوی میری عادت جانتی تھی, کچھ نہیں کہتی ہے. وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو مجھے بھی مار ڈالا جائے گا. میری عادت سے واقف تھی. وہ نہلانے لگی میری بچی کو. میری بچی کو وہ نہلاتی جا رہی تھی اور جب تک نہلاتی رہی اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے. میری بیٹی اپنی ماں کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی اور کہتی جاتی امی میلے ہی میں تو جا رہے ہیں, شام تک واپس آ جائیں گے, تم کیوں رو رہی ہو؟ جب وہ یہ کہتی تو میری بیوی اس بچی کو نہاتے ہوئے سینے سے لگا لیتی. لیکن وہ یہ کیسے کہہ دے آئے میری بیٹی تو کیوں بار بار آنے کی بات کر رہی ہے؟ تیرا ظالم باپ تجھے اس جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے کوئی بچی واپس نہیں آتی. میں نے نہلا دیا, دھلا دیا, تیار کر دیا, نئے کپڑے پہنا دیے اور میری بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چل دیتی ہے. میرا شوہر میری بچی کو لے جانے لگا. میں نے دروازہ کھولا اور میں اپنی بچی کو دیکھتی رہی. اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ میری بچی خود غائب نہیں ہو گئی نظروں سے. اے اللہ کے نبی, میں بیابان جنگل میں پہنچ گیا. میں نے بچی سے کہا تم یہاں بیٹھو. میں نے پھاوڑا لیا اور زمین کھودنا شروع کر دی. میری بچی کو کیا معلوم میرا باپ کیا کر رہا ہے؟ 4 سال کی بچی کیا جانے. جب مٹی کھودتے ہوئے میرے کپڑوں پہ آ جاتی تو میری بچی اپنی زمین چھوڑتی اور دوڑتی ہوئی آتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑا میرا صاف کرتی اور کہتی ابو کپڑے میں مٹی لگ رہی ہے, گندے ہو جائیں گے, پھر میلے میں کیسے جاؤ گی؟ اللہ کے رسول, میری بیٹی جب یہ کرتی دل اندر سے میرا دہل جاتا, لیکن پھر سماج اور سوسائٹی کو سوچتا تو پھر مجبور ہو جاتا. میں نے پورا کا پورا گڑھا کھود لیا. پورا گڑھا جب تیار کر لیا میں نے سخت دل ہو کر کہا میری بیٹی
ذرا اس گڑھے میں جا کر دیکھو تمہاری امی نظر آ رہی ہیں. بچی تو بچی ہوتی ہے. اس نے گڑھے میں جھانکا اور میں نے پیچھے سے اپنی بچی کو دھکا دے دیا. میری بیٹی منہ کے بل اس گڑھے میں گرتی ہے اور ادھر سے میں نے مٹی دینا شروع کر دیا. ہاتھ چلاتی تھی، روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی. میں نے اپنی بیٹی کی کوئی چیخ و پکار نہیں سنی. میں نے مٹی دیتے رہا، مٹی دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سر کو بھی مٹی سے چھپا دیا. پھر بھی اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی. میں نے کانوں کی روئی نکال کر پھینک دی. اب میں اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگا. آخری آواز نکلے اور آواز بند ہو تب میں یہاں سے جاؤں. میری بیٹی شاید سمجھ گئی کہ اب دل گھٹن ہونے لگی اور اس نے بھی آخری آواز یہ نکالی، اے ابو جان، کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں قتل کیا، بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں مارا. تو میں تو یہ جواب دوں گی، اے اللہ، میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے اس گھر میں بیٹی بنا کر پیدا کیا تھا، تو نے مجھے لڑکی بنا کر اس گھر میں پیدا کیا تھا. اللہ کے رسول، یہ اس کے آخری جملے تھے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب مٹی کھودنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب کیا کرتا، اس کو نکال کر چلا آیا. صحابہ نے دیکھا قیس ابھی قصہ سنا کر بند نہیں ہوئے، اپنی زندگی کی داستان سنا کر بند نہیں ہوئے، اپنے سب سے بڑا گناہ جس پر افسوس ہو رہا قیس کو ابھی سنا کر ختم نہیں کیا. نبی اکرم کے آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ پوری داڑھی بھی گئی اور داڑھی سے آنسو زمین کے اوپر گر رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں قیس چپ ہو جاؤ، قیس رک جاؤ. نبی اکرم کی حالت دیکھو، محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھو، زمین تر ہو چکی ہے. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں، اے صحابیوں نہیں، اے ساتھیوں رک جاؤ، مت بولو. قیس سناؤ سناؤ، قیس تم اپنی کہانی جاری رکھو، تم اپنی بات بتاؤ، دل کی بھڑاس نکال لو. اور جب قیس پورا قصہ سنا چکے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر فرمایا، اے مکے کے لوگوں، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے تو ان بچیوں کو میرے پاس دے دو، میرے حوالے کر دو، پیدا تمہارے گھر میں ہو، مجھے دیتے جاؤ، میں ان بچیوں کا باپ کہلانے کے لیے تیار ہوں. اگر تمہیں ان بچیوں کی پرورش کر کے بڑا کر کے ان کی شادی کرانے میں شرم آتی ہے تو میں شادیاں کرانے کے لیے تیار ہوں. اگر داماد بنانے میں کسی کو شرم